اصل میں یہ ہے کہ انسان کی حقیقت کچھ اور ہے. انسان دو وجودوں سے مرکب ہو کر بنا ہے، وجود حیوانی، وجود روحانی. روح، یہ روح ہے جس کی بنا پر یہ مسعود ملائک بنا. دو جگہ قرآن میں، سورہ حجر میں، سورہ صاد میں فرشتوں سے کہہ دیا تھا اللہ نے کہ میں مٹی سے ایک بشر بنانے والا ہوں. انی خالق البشر من صلصال من حمأ مسنون فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. جب میں اسے تیار کر لوں اور اس میں اپنی روح میں سے پھونک دوں تو پڑنا اس کے سامنے سجدے میں، گر جانا سجدے میں. وہ تو اصل روح ہے، وہ روح ہے تو ہم ہیں، اصل حقیقت ہماری. ہم تھوڑے بیٹھے ہوئے، یہ حیوانی وجود ہمارا ہے. یہ حیوانی وجود مٹی سے آیا ہے، خاک سے آیا ہے. یہی سے اس کی غذا آ رہی ہے. گندم ہے تو وہاں سے آ رہی ہے، چاول ہے تو وہاں سے آ رہا ہے. بکری کا گوشت کھایا تو بکری نے بھی گھاس پات کھایا ہوا جس سے گوشت بنا ہے. اور یہ روحانی وجود عالم بالا سے آیا ہے، یہ عرش اللہ سے آیا ہے. اور اس کی غذا جو آتی ہے وہ بھی اللہ کا کلام ہے، اس کا تغذیہ اور تقویت کلام اللہ کے ذریعے. اب یہ فلسفہ ہے، اس کا نام علامہ اقبال نے خود ہی رکھ دیا ہے. چنانچہ سید نذیر نیازی جو علامہ کے خاص قریب بیٹھنے والے تھے، ہم نشین تھے، انہوں نے علامہ سے کہا، ابھی جو پروفیسر مظفر مرزا صاحب نے کہا تھا کہ علامہ نے مشرق و مغرب کے سارے فلسفے پڑھے، بڑے بڑے فلسفیوں کے نام انہوں نے گنوا دیے تھے. تو یہ کہا کہ سید نذیر نیازی نے کہا علامہ سے کہ کوئی کہتا ہے کہ آپ نے اپنا مسئلہ جو خودی کا ہے فلسفہ، یہ آپ نے نشے سے لیا ہے، کوئی کہتا بلساں سے لیا ہے، کوئی کہتا جیلی سے لیا، کس سے لیا؟ فرمایا اچھا کل فلاں وقت آ جانا، میں تمہیں ڈکٹیٹ کرا دوں گا. سید نذیر نیازی نے یہ واقعہ ہماری قرآن کانفرنس میں سنایا خود. کہتے میں بڑا خوش، میری خوش نصیبی، شاعر مشرق مجھے ڈکٹیٹ کرائیں گے کہ فلسفہ خودی میں نے کہاں سے لیا. گیا میں خوشی خوشی پینسل کاپی تیار کر کے، جب میں بیٹھ گیا تو فرمایا ذرا قرآن مجید نکال لینا. کہتے ہیں کہ میرے ارمانوں پر اوس پڑ گئی. میں سمجھتا تھا فلسفے کی کتاب نکلوائیں گے، وہ ہسٹری آف فلاسفی کی کتاب نکلوائیں گے، کچھ بھی نہیں. قرآن کہا کھولو اسے، پڑھو سورہ حشر، اس کی آیت 19 وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ. ان لوگوں کے مانند نہ بن جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے انہیں اپنے آپ سے غافل کر دیا. آپ سوچئے یہ اپنا آپ کون سا ہے جس سے انسان غافل ہوتا ہے؟ کیا ہم اپنے حیوانی وجود کے تقاضوں سے غافل ہوتے ہیں؟ پیٹ کھانے کو مانگتا ہے، کیا اس کے لیے بھاگ دوڑ نہیں کرتے؟ ہماری جنسی خواہش ہے، شادی کرتے ہیں، ہمیں آرام چاہیے، ہمیں چھت چاہیے اپنے سر کے اوپر، بناتے کہ نہیں بناتے گھر؟ یہ سارے معاملات جو ہیں یہ در حقیقت ہم کسی چیز سے غافل نہیں ہوتے. دانت میں درد ہو جائے تو چاہے رات کو جا کر 1 بجے کسی ڈینٹل سرجن کا جو ہے جا کر گھنٹیاں بجا کے اسے جگانا پڑے، ہوتا ہے کہ نہیں؟ وہ کون سا اپنا آپ ہے جس سے وہ غافل ہو گیا انسان؟ اسی اپنا آپ کو ایک اور شعر میں علامہ اقبال نے بیان کیا ہے، ڈھونڈ کے اپنی خاک میں جس نے پایا اپنا آپ. غور کیجیے، یہ خاک ہے جس کے اندر اپنا آپ کچھ مضمر ہے، کوئی اور شے بھی چھپی ہوئی ہے. ڈھونڈ کے خاک میں اپنی جس نے پایا اپنا آپ، اس بندے کی دہقانی پہ سلطانی قربان، اپنی خودی پہچان او غافل افغان. یہ اپنا آپ کیا ہے؟ اپنی خودی کو پہچاننا. یہ جو روح ہے جو اللہ سے بہت قریب ہے، یہ روح جو ہے غافل تو نرا صاحب ادراک نہیں ہے نور تجلی بھی اسی خاک میں پنہاں. تم خاکی ہو لیکن اس میں اللہ تعالیٰ کی تجلی موجود ہے. یہ تجلی ہے جس کا نام روح ہے، یہ ہے جو ہمارا اصل ایسنس ہے. اور اس کے لیے میں آپ کو اپنشد کا ایک جملہ سنا دیتا ہوں. میرا اندازہ یہ ہے کہ اپنشد جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے ہے بگڑی ہوئی شکل میں. توجہ کیجئے، قرآن میں جن کتابوں کا ذکر تورات موجود ہے، چاہے محرف ہے تحریف شدہ ہے تو صحیح، زبور موجود ہے، بک آف سامس، انجیل موجود ہے، اگرچہ بگڑی ہوئی ہے، تو پھر یہ صحف ابراہیم کہاں گئے؟ صحف ابراہیم کہاں گئے؟ میری تحقیق یہ ہے کہ ابراہیم کی ایک شاخ وہ ہندوستان میں آ کر آباد ہوئی ہے. وہ برہمن، یہ براہیم ابراہیم سے بنا ہے، برہمن. اور برہما جو خدا کا نام ہے، خدا کا تصور برہما،
اور ابراہم اور مرہم اور ان کے جو صحیفے تھے وہ بگڑی ہوئی شکل میں اپنشد میں شکل میں موجود. اس کا ایک جملہ سنیے، جیسے قرآن مجید کی آیت ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ. اسی طرح اپنشد کہتا ہے man in his ignorance identifies himself with the material sheets which encompass his real self. real self تو اندر ہے، یہ گوشت جو ہے لپٹا ہوا ہے، یہ ہڈیاں گوشت اور پوست اور یہ کھال یہ سب جو ہے لپٹے ہوئے ہیں، یہ نہیں ہے تم کچھ اور ہو، تم وہ ہو جو اندر بیٹھا ہوا ہے، وہ ہے وہ انسان، وہ ہے انا، وہ ہے خودی، وہ ہے فرائڈ کی زبان میں ایگو، وہ ہے وہ اصل انسان ہے. یہ تو در حقیقت لباس ہے اس کے. نمبر 4 نظام دین کی تشریح جو علامہ اقبال نے کی. اقبال نے اس دور میں اسلام کے سیاسی، معاشی اور سماجی نظام کی بھرپور جو ہے وضاحت کی. سیاسی نظام کی 2 باتیں. اسلام میں انسان کے لیے حاکمیت نہیں ہے، حاکمیت صرف اللہ کے لیے. سروری زیبا فقط اس ذات میں ہمتا کو ہے، حکمراں ہے ایک وہی باقی متانے حاضری. sovereignty belongs to God. انسان کے لیے کیا ہے؟ خلافت. اور خلافت کے معنی کیا ہے؟ جو ہمارے یہاں وائسرائے ہوتا تھا، انگریز ہمارا حاکم تھا، بادشاہ یا ملکہ تو ہوتی تھی لندن میں، یہاں کون ہوتا تھا؟ دلی میں وائسرائے. ان کے آپس میں رشتہ کیا تھا؟ جو حکم لندن سے آ جائے گا اسے تو امپلیمنٹ کرنا ہوگا ایز سچ. وائسرائے کو اس میں تبدیلی کرنے کا اختیار نہیں ہے. البتہ جہاں کوئی حکم نہیں ہے اسے اپنے لوکل سرکمسٹانسز لوکل جو ہے دیکھنے چاہیے، اپنی پوری ذہانت سے کام لے کر جو بھی امپائر کے لیے بہتر بات نظر آئے وہ کر لے. یہ خلافت ہے، یہ وائسریجنسی ہے. مین از دی وائسریجنس آف گاڈ، مین از ناٹ دی رولر. سروری زیبا فقط اس ذات میں ہمتا کو ہے، حکمراں ہے ایک وہی باقی متعدد حاضر. اس کی جو بادشاہت ہے اس کے معنی کیا ہے؟ اس کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت کے تابع رہو گے. جہاں ان دونوں کا حکم ہے سر تسلیم خم، جہاں حکم نہیں ہے یہ امرہم ہے، اللہ نے تمہارے اوپر چھوڑ دیا ہے. امرہم شورا بینہم، آپس میں مشورہ کر کے معاملہ طے کرو. یہ ہے اسلام کا نظام. یہ ڈیموکریسی نہیں ہے، یہ تھیوکریسی نہیں ہے. ڈیموکریسی کی بنیاد ہے پاپولر ساورنٹی پر. ساورنٹی یہ اللہ کی ہے، یہ اپنا نظام ہے، نظام خلافت. آگے چلیے اسی طریقے سے معاشی نظام کا اصل کیا ہے؟ اصل الاصول ملکیت تامہ صرف اللہ کی ہے. جیسے حاکمیت مطلقہ اللہ کی ہے. انسانوں کے لیے خلافت، ملکیت تامہ، ہر شے اس کائنات میں جو ہے اللہ مالک ہے. لہو ملک السماوات والارض، آسمان اور زمین کی ملکیت اس کی ہے. انسان کے لیے جو کچھ ہے امانت ہے. جو علامہ اقبال کہتے ہیں کہ رزق خود را زمین بردن نواز، ای متاع بنداؤ مل کے خدا. زمین سے اپنے لیے روزی نکال لینا جائز ہے، لیکن اسے ملکیت نہ سمجھو. یہ متاع بندہ، بندے کے لیے استعمال کی چیز ہے، ملک خدا، اور یہ خدا کی ملکیت ہے. یہ تو صدی، اس پچھلی صدی میں اقبال نے کہا ہے. 700-800 سال پہلے شیخ سعدی کہہ چکے ہیں ای امانت چند روزہ نزد باست، در حقیقت مالک ہر شے خداست. جو بھی ہمارے پاس ہے، آپ غور کیجئے، ہم اپنے جسم کے مالک نہیں ہیں. یہ جسم بھی ہمارے پاس امانت ہے، یہ ہاتھ بھی اللہ کی امانت ہے. اسی اللہ کی مرضی کے کام میں استعمال کرو، اللہ کی مرضی کے خلاف استعمال نہیں کرو. یہ تمہارے پاؤں، یہ اللہ کی امانت ہے. اللہ کی مرضی کے مطابق چلو گے، ان سے غلط رخ پر نہیں جاؤ گے، غلط مضمون ہے منزل کی طرف نہیں جاؤ گے. تو یہ ہے در حقیقت مالک ہر شے خداست، این امانت چند روزہ نزد باست. اور تیسری بات جو ہے اسلامی معاشی نظام میں ہر شخص کی بنیادی ضروریات کی کفالت زکوٰۃ کے ذریعے سے. یہ جو سوشل انشورنس کا پروگرام آج دنیا میں ہے، چیریٹی ویلفیئر، جس میں ہائیسٹ لیول پر اسکینڈینیوین کنٹریز ہے، یہ سب سے پہلے اسلام نے دیا. سب سے پہلے عمر نے کہا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اگر کوئی دجلہ و فرات کے کنارے کتا بھی بھوکا مر گیا تو عمر ذمہ دار ہوگا. یہ آج بھی نہیں ہے آپ کے پاس.
لیکن یہ کہ اسلام نے دیا تھا پہلے. تو بہترین نظام، آئلی نظام یا سماجی نظام، اس کا پہلا اصول کیا ہے؟ تمام انسان پیدائشی طور پر برابر، کوئی اونچا نہیں، کوئی نیچا نہیں، کوئی بڑھیا نہیں، کوئی گھٹیا نہیں. نوٹ کر لیجیے میری بات کو. پیدائشی طور پر گورا کالا ایک، مشرقی مغربی ایک، قریش اور حبشی ایک، سب ایک، مرد اور عورت ایک، کوئی فرق نہیں ہے. مرد افضل نہیں ہے عورت سے. نوٹ کر لیجیے. ایک اعتبار سے، انتظامی اعتبار سے بات اور ہوگی، وہ بات میں بتاؤں گا میں. لیکن پیدائشی طور پر all human beings by birth are absolutely equal. اس کے بعد فرق کیسے پڑتا ہے؟ وہ ایکوائرڈ کریکٹر سے پڑے گا. آپ نے علم زیادہ حاصل کیا ہے، آپ افضل ہو گئے. آپ نے نیکی کا کام زیادہ کیا ہے، آپ افضل ہو گئے. آپ متقی زیادہ ہیں، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، آپ متقی اوپر ہو گئے. ایک پیدائشی طور پر کوئی فرق نہیں ہے انسانوں کے اندر. اور یہ جو میں نے آپ سے کہا، جب نظام خاندان بنتا ہے، اس میں ظاہر بات ہے عورت اور مرد ویسے برابر ہے. ہیومن آنر، ہیومن ریسپیکٹ، اس سب میں برابر ہے. ہیومن بینگز ہے. ایک ہی باپ کے نطفے سے ہے بیٹا بھی اور بیٹی بھی، اور ایک ہی ماں کے رحم پہ پرورش پائی ہے بیٹے نے بھی بیٹی نے بھی. فرق کیسے ہو جائے گا؟ کوئی فرق نہیں. ہاں when they enter into a marriage contract, now they are not equal. شادی ہو گئی، آپ کو ادارہ بنانا ہے. ایک ادارے کے دو سربراہ برابر کا اختیار رکھنے والے نہیں ہو سکتے. سوچئے، آپ کے کالج کے دو پرنسپل ہو سکتے ہیں؟ کسی مینیجنگ کمیٹی کے دو چیئرمین ہو سکتے ہیں؟ دو مینیجنگ ڈائریکٹر ہو سکتے ہیں؟ امپاسبل. انتظامی اعتبار سے فرق ہو جائے گا. الرجال قوامون علی النساء، لیکن یہ انتظامی معاملہ ہے. بس یہ نہیں ہے کہ عورت کمتر ہے اور مرد جو ہے وہ برتر ہے، عورت افضل مفضول ہے اور مرد جو ہے افضل نہیں. پھر یہ کہ اس سماجی معاملے میں